اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7 سورہ ابراہیم 14ویں سورت 13واں پارہ اور آیت نمبر 7 کی تلاوت کی گئی۔ اب اس کے ترجمہ کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے 7 سے لے کے 10 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اور یاد کرو وقت جب آگاہ کر دیا تھا تم کو تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں یقیناً دوں گا تم کو مزید، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دفعہ وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کو مانو گے، صرف اسی کو الہ یعنی معبود مانو گے تو تمہیں مزید دیا جائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ آیت نمبر 8۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور کہا تھا موسیٰ نے چاہے تم کفر کرو یعنی انکار کرو، اور وہ لوگ بھی جو زمین میں ہیں سارے کے سارے سب انکار کریں، سب کفر کریں، تب بھی یقیناً اللہ ہے لغنی حمید، بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، تعریف کے قابل ہے، اپنے آپ ہی وہ کل ہے۔ تو اگر تم سب کے سب بھی انکار کرو تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ آیت نمبر 9۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا نہیں پہنچی تھی خبر ان کے حالات کی جو تھیں تم سے پہلے قومیں، نوح کی قوم، عاد کی قوم، سمود، یہ سب 3 نام لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ یہ قومیں ہیں جو پہلے تم سے پہلے تھیں، نوح، عاد اور سمود، جو آئیں ان کے بعد قومیں، اور اس کے بعد بھی لاتعداد قومیں آئیں، رائٹ۔ علاوہ اللہ کے آئے تھے ان کے پاس بھی رسول آیات لے کر، معجزات لے کر، نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں لے کر۔ تو دبا لیے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر، اور کہا انہوں نے یقیناً نہیں ہم مانتے اس دین نظام کو، اس زندگی کو، اس رہن سہن کو۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے جس کو دے کر بھیجا گیا ہے تم نبیوں کو، اور ہم یقیناً مبتلا ہیں ایسے شک اور شبے میں ان باتوں کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ہمیں بہت شبہ ہے، ہمیں بہت شک ہے، ہم اس پر نہیں آنے والے۔ تو سب قوموں نے یہی کہا، پچھلی جو نوح، عاد اور سمود کی قومیں۔ تو اس پہ 3 کا تذکرہ کیا، لیکن لاتعداد قومیں تھیں۔ 1,67,000 کے قریب پیغمبر بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے مختلف جگہوں پر دنیا میں، اور وہ یہی پیغام دیتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانو، اس دین زندگی کو نافذ کرو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم کو، جس سے ہم کو الجھن ہے، بے یقینی میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے جواب ہوتے تھے۔ آیت نمبر 10۔ قالت رسلهم وفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ کہا بھیجے گئے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے، کیا اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو تم جس نے فطرت پر بنایا ہے آسمان اور زمین کا نظام، اور وہ بلاتا ہے تم کو تاکہ معاف کر دے تمہارے قصور، اور مہلت دے رہا ہے تم کو ایک مدت مقررہ وقت کی۔
کہا ان قوموں نے پیغمبروں سے، کیا نہیں ہو تم ایک بشر یعنی انسان ہم ہی جیسے؟ چاہتے ہو کہ روک دو تم ہم ان کو جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں، یعنی بتوں کی اور الہ کی، جن کی عبادت کرتے آئے ہمارے باپ دادا؟ اچھا تو لاؤ ہمارے پاس کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی واضح۔ تو یہ پرانے زمانے میں جو بھی پیغمبر بھیجے گئے، جس قوم پر بھی بھیجے گئے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے مذہب سے نہیں ہٹنے والے، ہم انہی بتوں کی پرستش کرتے رہیں گے، ہم انہی الہوں کی پرستش کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کی پرستش کر رہے تھے۔ تو اس طرح آج ہم نے کیا 7 سے 10، آیت نمبر 7 سے 10 تک کی تلاوت۔ کل ہم نے شروع کی تھی سورہ ابراہیم 1 سے 6 کی تھی، اور آج ہم نے کی 7 سے 10، 7 سے 10 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا۔ تو جس طرح ہم دعا کی سلسلہ شروع کیا تھا کہ دعائیں پڑھیں گے، تو پھر دوہرا دیتے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو۔ یہ دوسرے پارے کی آخری آیت ہے، 286 نمبر کی آیت ہے، دوسری صورت کا نام کیا ہے؟ البقرہ، رائٹ، دوسری صورت البقرہ۔ تو دوسری صورت کا 286 نمبر کی جو آیت ہے وہ ربنا سے شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہاں پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین۔ آپ چاہیں تو ربنا سے لے کر قوم الکافرین تک بھی یاد کر سکتے ہیں، اور یہ ایک اور ربنا ہے یہاں پر، آپ صرف اگر اتنا یاد کر سکتے ہیں، پہلے اتنا یاد کر لیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ ربنا، اب ہم اس کی معنی پڑھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، نہیں پکڑ کر اگر ہو جائے بھول یا چوک ہم سے، ان نسینا او اخطانا، او اخطانا مانے خطا ہو جائے ہم سے، ان نسینا کوئی بھول چوک ہو جائے، نسیاں ہو جائے ہم سے، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا، اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، نہ ڈال ہم پر بوجھ ایسا کہ جیسے ڈالا تھا تو نے ان لوگوں پر جو تھے ہم سے پہلے، ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہم پر۔ اے ہمارے رب، نہ اٹھوا ہم سے ایسا بوجھ، نہ طاقت ہو جس کی اس کو اٹھانے کی ہم میں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو، ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جس کی ہمیں اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، معاف فرما دے ہمیں، واغفر لنا، بخش دے ہم کو، ورحمنا، رحم فرما دے ہم پر، انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہماری مدد فرما ہماری کافروں کے مقابلے میں، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔